السلام علیکم ڈیئر لسنر. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناول کا نام ہے خواب, خواہش اور زندگی. مصنفہ ہیں رابعہ رزاق. قسط نمبر 22. تائی کی زندگی میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی. نعمان کا باپ دونوں ہی سلاخوں کے پیچھے تھے. ایک پر چوری کا الزام تھا, ایک اغوا برائے تاوان کا, اور تاوان بھی کس کا؟ انہوں نے بے یقینی سے سفیر کو دیکھا. نہیں, تیرا باپ جھگڑالو ہے, فسادی ہے, عیاش ہے, لیکن یہ حرکت نہیں کر سکتا. نہیں, میرا دل نہیں مانتا. وہ راحت بیگم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. مجھے پورا یقین ہے اسے کسی نے سازش میں پھنسا دیا ہے. تائی کا لہجہ یقین سے بھرپور تھا. فہیم شاہ نے بھی انہیں حیرت سے دیکھا. اس وقت تو گھر کا ہر فرد ہی ورطۂ حیرت میں تھا. یک کے بعد دیگرے مصیبتیں. شادی شدہ بیٹیوں کی زندگی بھی عذاب میں گھر گئی تھی. ابھی سعدیہ کا زخم مندمل نہیں ہوا تھا, گھوم پھر کر اس کا تانا بھی مل ہی جاتا. اب یہ نئی آزمائش. یوں لگتا تھا زندگی نے ہر امتحان کے لیے اسی گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا. ندیم شاہ کی موت کے بعد, راحت بیگم کی اس گھر سے چلے جانے کے بعد پھر اس گھر میں کوئی خوشی نہیں جاگی تھی, کوئی سکھ کی مکمل گھڑی نہ آئی تھی. اب بتائیں کرنا کیا ہے؟ راحت چاچی گھر آ گئی ہیں, میں کسی وکیل سے بات کرتا ہوں. لیکن فہیم چاچا, آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگ کتنے اثر و رسوخ والے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن ہم یہ سوچ کر خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. پھر یہ سچ ہے کہ بھائی صاحب کو شبے میں پکڑا گیا ہے. ارے شبے میں پڑھ کر انہوں نے کیس بھی بنا دیا. تائی نے 2 ہتھڑ مارے. بھاوج آپ خاموش رہو تھوڑی دیر, ہمیں سوچنے تو کیا کرنا ہے. ادھر نعمان کی بھی مشکل ہے. اس وقت پائی پائی کی محتاجی چل رہی ہے اور یہاں کوئی کام پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. 1000 بار سمجھایا تھا بھائی صاحب کو, مت پنگے لو اس خاندان سے. ندیم مر گیا, قصہ ختم ہو گیا. پہلے اس کی بیٹی کو لا بٹھایا, کل اگر وہ اس گھر کی ملکیت کا دعویٰ کر دے تو ہم سب سڑک پر آ جائیں گے. یاد ہے نا یہ گھر ندیم شاہ نے پیسے دے کر چھڑوایا تھا, ورنہ بھائی صاحب تو گروی رکھائے تھے. فہیم شاہ نے ایک اور کڑوا سچ یاد دلایا تھا. سب کی زبان اور چہرے پر تلخی سی بھر آئی. اس گھر کی ہر ریت انوکھی تھی, ہر قصے کے پیچھے کوئی نئی اور انوکھی کہانی نکلتی تھی. اور فہیم شاہ کا خیال تھا یہ سب عظیم شاہ کے سبب ہے, کیونکہ وہ جب سے اس گھر میں ان کا شراکت دار بن کر آیا تھا تب سے زندگی مشکل میں آ گئی تھی. وہ سوچوں کے تانے بانے کے ساتھ بہت دور نکل گئے تھے, تب سفیر کی آواز پر واپس آنا پڑا. فہیم چاچا, آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ میرا ایک دوست ہے, اس کے ابا اچھے بڑے وکیل ہیں. ادھر جوڑیا بازار کے پاس ہی ان کا اپنا دفتر ہے. ابا کو بھی جانتے ہیں, میرے خیال میں ان سے مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلتے ہیں, مگر میں سب کو بتا دوں بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ہوگا. وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے. تائی کا سر جھک گیا. زیور نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ سوچتی بھی کہ پیسے کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن یہاں پر کھایا پیا پہنا اوڑا اور ختم. شروع سے ہی سارا دوش مقدر کو دے کر بری الذمہ ہونے کی عادت بھی کمال کی تھی. سفیر اور فہیم شاہ اٹھ کر چلے گئے تھے اور وہ نڈھال سی ایک طرف سر گرا کر پڑ گئی تھیں. سرمد بخاری اسلام آباد پہنچتے ہی پہلی فرصت میں اس کے پاس پہنچا تھا. وہ کتنا ہی برے کردار کا انسان سہی, مگر دوستی یاری نبھانے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیتا تھا. یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ وہ اس کے ساتھ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آ گیا تھا, جہاں اس وقت لوگ بھی کم تھے اور ماحول بھی پرسکون. تم میری فکر مت کرو, میری حالت کے ذمہ دار تم بھی ہو, وہ نروٹھے لہجے میں بولی. کیا ہو گیا ہے شمائلہ, یہ کون سی ضد باندھ رکھی ہے تم نے اپنے ساتھ؟ چہرہ دیکھو. کیا منیر نے کچھ کہا ہے تم سے؟ سرمد بخاری واقعتاً اس کے لیے فکر مند تھا. نہیں, منیر میں اتنی ہمت نہیں, یہ میں نے اپنے ساتھ خود ہی کیا ہے. دھانی رنگ کے اوور کوٹ میں سمٹے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کا چہرہ اندر باہر کی ساری کہانیاں کہہ رہا تھا. اس کی غلافی آنکھوں میں کوئی الاؤ دہک رہا تھا جس کی آنچ سرمد بخاری تک بھی پہنچ رہی تھی. وہ بہت دنوں سے تنہا تھی, بہت دنوں سے سرمد بخاری نے اسے اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا, بہت دنوں سے انہوں نے ایک دوسرے کی ہمراہی میں وقت نہیں گزارا تھا. سرمد بخاری اپنی کوتاہی کا احساس ہونے لگا. اس نے اس کے یک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے. پاگل, جانتی ہو نا اس وقت ہم کس قدر مشکل میں ہیں. ساری ایجنسیاں حرکت میں آئی ہوئی ہیں. مجھے تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں اب تک جا چکا ہوتا, اور میں تم سے بھی بار بار کہہ رہا ہوں, نکل چلو. منیر کتے کو ہوا بھی مت لگنے دو, خود ہی بھگتے گا. نہیں سرمد, میں عاشر سے دور نہیں جا سکتی. ایٹ لیسٹ مجھے اس کی شکل تو نظر آ جاتی ہے کبھی کبھار. میں اپنی ماں سے ملنے جانا چاہتی ہوں, معافی مانگنا چاہتی ہوں, وہ معافی جو منیر کمال نے آج تک مجھے نہیں مانگنے دی.
آج تک وہ لفظ میرے دل پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ شمائلہ کی آنکھیں چھلک اٹھی تھیں۔ بالکل احمق ہو، یہ جذباتی باتیں تم پر سوٹ نہیں کرتیں۔ تم شمائلہ کمال ہو۔ شمائلہ، آدھی دنیا تمہارے اشارے پر جان لٹانے کو تیار ہے، مجھ سمیت۔ وہ اس کا رنج کم کرنے کے لیے شرارت سے مسکرایا۔ نہیں، اب کوئی شمائلہ کمال کی نہیں سنتا، تم بھی پرائے ہو گئے ہو۔ بس مصروف تھا، لیکن اپنی جانے من سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ وہ پورے جذب سے بولا۔ اسے یقین تھا تھوڑی دیر کے بعد شمائلہ سب بھول کر اس کی باتوں پر مسکرا رہی ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ، عاشر کے معاملے میں کوئی پروگریس ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ کچھ سننے پر آمادہ نہیں، کچھ ماننے پر راضی نہیں۔ بہت بدل گیا ہے۔ طارق نے پتہ نہیں اسے کیا سکھایا ہے، اس کی نظر میں سارے گناہ میرے ہیں۔ بہت نفرت سے بات کرتا ہے۔ ڈونٹ وری، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ غصہ تو کرے گا نا، بہت چھوٹا تھا جب تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے پیار سے بولا۔ سرمد، طارق ہسپتال میں ہے، انفیکٹ کوما میں ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس کا منیر کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور تمہیں پتہ ہے۔ اس نے ذرا توقف کیا اور پھر اس کے بعد ایک نئی کہانی سرمد کے گوش گزار کرنا شروع کی۔ ہسپتال میں خولا کشمالہ سے ملنے سے لے کر منیر کی جڑواں بیٹیوں کی کہانی تک، اور کاشف کیانی کی دھمکی سے ناصر ہمدانی کی کمرے میں آمد تک۔ او گاڈ، شمائلہ، جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ سرمد بخاری سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا کچھ ہوتا رہا اور میں بے خبر۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ منیر کمال کی یا پھر راجہ طارق محمود کی جڑواں بیٹیوں میں اس کی دلچسپی مفقود تھی، لیکن کاشف کیانی کا انداز اور ناصر ہمدانی کی آمد خطرے سے خالی نہیں تھی۔ شمائلہ، مجھے تم سے اتنی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا یہاں آ کر تمہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا، لیکن تم نے عجیب و غریب مسئلے پال لیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ تم کب تک یہاں قیام کرو گی؟ میں کم از کم رسک نہیں لے سکتا۔ وہ قطعیت سے بولا۔ شمائلہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر بڑے تحمل سے بولی۔ دیکھو سرمد، میں نے ایک بار عاشر کو کھویا ہے، میں اسے دوبارہ نہیں کھونا چاہتی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، میں اسے منا لوں گی۔ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن منیر کمال کا بہت برا انجام مجھے نظر آ رہا ہے۔ اگر طارق ہوش میں آ گیا تو اس کی خیر نہیں۔ وہ بڑے رسان سے بولی۔ سرمد بخاری ماحول کی پرواہ کیے بغیر اس پر برس پڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، میں اب تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تمہیں میرے ساتھ واپس چلنا ہوگا۔ منیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی شمائلہ کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ بہت دنوں بعد حبس آلود فضا میں تازہ ہوا چل رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کے اور سرمد کے درمیان کاروبار کے علاوہ جو بھی رشتہ ہے وہ بڑا بے غرض اور پائیدار ہے۔ اچھے لگ رہے ہو اپنے اپنے سے، بہت دنوں سے کھو گئے تھے نا؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا کر بولی۔ میں اس وقت بہت سیریس ہوں، کسی مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں۔ اس کی برہمی برقرار تھی۔ میں کب مذاق کر رہی ہوں، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ پھر تیاری پکڑو، ہو سکتا ہے رات کی فلائٹ سے ہم لوگ نکل جائیں۔ اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شمائلہ حیل و حجت کو طول دیتی، سرمد کا فون بجنے لگا۔ اس نے شمائلہ کو گھورتے ہوئے سیل فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں سب کچھ تمہارے حوالے کر کے آیا تھا اور ابھی مجھے آئے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ سرمد بخاری کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں، آنکھوں میں وحشت کی سرخی ناچنے لگی۔ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تھا یقیناً۔ شمائلہ کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شمائلہ کو کسی حد تک کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ مارے غصے کے کھڑا ہو گیا تھا اور شمائلہ کو بھی چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے فون بیڈ پر پٹک دیا تھا اور پانی کی بوتل گٹا گٹ چڑھا لی تھی۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ شمائلہ نے پانی کی خالی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ کیا بتاؤں شمائلہ، بہت برا ہوا جو بھی ہوا۔ پولیس کس طرح فارم ہاؤس تک پہنچی اور کیوں پہنچی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سعدیہ کے ساتھ سارے لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں۔ وہ اس غیر متوقع صورتحال پر انتہائی صدمے میں تھا۔ شمائلہ کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سرمد؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگی تھی۔ ایسا ہو چکا ہے شمائلہ، اور یہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سالی سعدیہ بھی پولیس کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مسلا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا وہ لڑکی کوئی مشکل ضرور کھڑی کرے گی، شمائلہ نے سلگ کر کہا۔ ہاں، جس طرح تم مشکل کھڑی کرنے جا رہی ہو، کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ وہ زچ ہو گیا تھا۔ شدید الجھن اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ شمائلہ نے پہلی بار اس کو اتنا پریشان دیکھا تھا، ورنہ وہ اس طرح کے حالات میں گھبرانے کے بجائے محظوظ ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس کی کیفیت مختلف تھی۔ شمائلہ اپنی پریشانی بھول کر اس کی دلجوئی میں لگ گئی تھی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے یک بستہ ماحول، جہاں اب سے چند گھنٹے پہلے صرف سناٹا تھا، خاموشی تھی،
اور بے بسی کا گھٹتا بڑھتا احساس تھا۔ وہاں اس وقت کاشف اور خولا کی نوک جھونک نے عاشر کے چہرے پر اطمینان کے رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ راجہ طارق محمود کو تھوڑی دیر کے لیے شعوری بیداری ملی تھی، اس کے بعد وہ پھر مسکن دواؤں کے زیر اثر چلے گئے تھے۔ کشمالہ ان کے پاس تھی اور وہ تینوں باہر لابی میں اپنی مخصوص جگہ پر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس بار طارق محمود کی طرف سے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ سکتے کی کیفیت ٹوٹ چکی ہے، بہت جلدی ان کی ذہنی اور جذباتی بیداری کا عمل شروع ہو جائے گا، بس آپ لوگ صبر اور حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر غیور نے ہمیشہ کی طرح عاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی، پیشہ ورانہ الفاظ میں اپنائیت کے ساتھ۔ اس لمحے بھی کشمالہ کی نظریں اس کے چہرے پر دلی خوشی کا عکس تلاش کر رہی تھیں، مگر وہاں ہمیشہ کی طرح خوشی کا رنگ 7 پردوں میں چھپا ہوا تھا، بس آج آنکھوں کے آگے کوئی پردہ نہیں تھا۔ روئی روئی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں کشمالہ کی زندگی بن گئی تھیں۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا سب کچھ جانتے بوجھتے یہ شخص اب اس کی طرف اذیت سے نہیں اپنائیت سے دیکھتا ہے۔ اس کی ایک نگاہ جلے ہوئے صحرا میں اس جھرنے کی مانند تھی جس نے کشمالہ کو مقدر کے بدلنے کی نوید دی تھی۔ وہ راجہ طارق محمود کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کبھی عاشر تو کبھی شمائلہ کمال اور کبھی منیر کمال کو سوچنے لگتی، کیا وہ شخص تمام عمر زندگی کے مزے لیتا رہے گا؟ کیا اس نے جو کیا پاپا کے ساتھ، ماما کے ساتھ، ہمارے ساتھ، عاشر کے ساتھ، کیا اسے کوئی سزا نہیں ملے گی؟ وہ اپنے رب سے چھوٹے چھوٹے شکوے کرنے لگی تھی، پاپا کو جلدی ٹھیک کر دیں بس آپ، یا اللہ بس مجھے اپنے پاپا کی زندگی چاہیے، باقی جو آپ کو منظور۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی، تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ دستک دے کر اندر آنے والا شاید کوئی اجنبی تھا۔ کشمالہ نے پلٹ کر دیکھا، شمائلہ کمال وہ بل کھا کر اٹھی تھی۔ آپ یہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیوں میں یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ رشتہ دار ہے طارق میرا، میرے بیٹے کا باپ ہے، اور پھر تم لوگوں کے حوالے سے بھی بڑا گہرا رشتہ بنتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھار مگر بہت کچھ جتانے والے لب و لہجے میں اس نے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا تھا جیسے کسی ڈرامے یا فلم کی عکس بندی کا آغاز ہو گیا ہو۔ پلیز آپ باہر چلیے، یہاں پاپا ڈسٹرب ہوں گے۔ کشمالہ نے اسے بڑے تحمل کے ساتھ دروازے کی راہ دکھائی اور خود بھی قدم بڑھائے۔ ہاں ٹھیک ہے، باہر ہی چل کر بات کرتے ہیں، ویسے بھی میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ سفید رنگ کے جدید سوٹ اور ہاتھ میں نفیس سا پرس تھامے شمائلہ کمال کے انداز و اطوار کا تنتنا اب بھی وہی تھا، بس اس کے چہرے کی بشاشت اس کے ساتھ نہیں تھی اور نہ ہی آنکھوں میں کوئی شادابی تھی۔ کشمالہ نے بغور اسے دیکھا، ذہن و دل عاشر کے کہے ہوئے الفاظ میں الجھ گئے۔ اسے لگا جیسے اس اندھیری رات کا منظر آنکھوں کے پردے پر مجسم ہو کر آ گیا ہو۔ اس عورت کے غرور اور تکبر میں ذرہ برابر فرق نہ آیا تھا، اور اس غرور و تکبر نے کتنے گھروں کی خوشیاں آسیب زدہ کر دی تھیں۔ کشمالہ اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ آئی سی یو کے باہر ایک چھوٹے سے کمرے سے ملحق کامن روم میں اتفاق سے اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہاں عموماً مریضوں کے عزیز ہی بیٹھا کرتے تھے۔ کشمالہ کو وہ جگہ غنیمت محسوس ہوئی تھی۔ دیکھیں آپ نے جو کہنا ہے جلدی کہیں، پاپا اکیلے ہیں، وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتے ہیں۔ کشمالہ کیوں اس سے مروب ہوتی، وہ شکر کر رہی تھی چہرے پر نفرت اور بیزاری نہیں آئی تھی، ورنہ شمائلہ کو پھر سے دورہ پڑتا جیسے ایک دفعہ پہلے۔ کشمالہ کو لابی کا منظر یاد آ گیا جب کاشف نے ٹھیک ہی کہا تھا، آپ جیسے لوگوں کو بڑے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا، دوستیاں کر کے کام نکلوانے کا شوق ہوتا ہے۔ میں تم دونوں کی ماں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، کیا طارق نے تمہاری ماں سے شادی کی تھی؟ شمائلہ کمال کی زبان نیزے کی انے کی طرح کشمالہ کو چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے بہت سارے دیگر سوالوں کی توقع تھی، مگر یہ سوال، ہاں ایسا کوئی بھی سوال شمائلہ کمال ہی کر سکتی ہے۔ کشمالہ نے ایک لمحے کے لیے شیشے کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے روحانی طاقت اپنے اندر منتقل ہوتے محسوس کی۔ میں آپ کو کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں، اس نے رکھائی سے کہا۔ نہیں، تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ تمہاری ماں نے میری زندگی برباد کی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں وہ عورت کون تھی جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا اور میرا طارق مجھ سے چھین لیا۔ شمائلہ کمال کی آنکھوں میں بلا کی یاسیت ابھر آئی۔ کشمالہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے محترمہ، میں پتہ نہیں کیوں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں، لیکن پلیز آپ چلی جائیے۔ آپ کی یہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وہ یکدم لال بھبوکا ہو گئی تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ شمائلہ کو اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہونے لگا۔ نہیں، تمہیں میری بات کا جواب دینا ہوگا۔ پہلے میری زندگی اور اب میرے بیٹے کی زندگی کے پیچھے پڑ گئی ہو تم لوگ۔ اس نے ایک اور تیر پھینکا۔ جسٹ شٹ اپ شمائلہ کمال، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی، اس کی تیز آواز دروازے کی طرف مڑتے عاشر کے کانوں میں پڑی۔ وہ آئی سی یو کی طرف جاتے ہوئے ادھر آ گیا۔ سامنے کا منظر حیران کن ہی نہیں اعصاب شکن بھی تھا۔
اگر آپ عاشر کی ماں نہ ہوتی تو میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دیتی، لیکن آپ کی بہتری اسی میں ہے، آپ یہاں سے چلی جائیے اور آئندہ میری پاکیزہ ماں کا نام اپنی زبان پر مت لائیے گا۔ اس جیسی عورت عزت کے لیے خواہشوں کو مار دیتی ہے، اس کا نام لینے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ عاشر کو وہ کوئی اور ہی لڑکی نظر آ رہی تھی، کسی بکھرے ہوئے سیلاب کی مانند۔ وہ یکدم سامنے آ گیا، یہ سیلاب روکنا تھا ورنہ بہت کچھ بہا کر لے جاتا۔ مالا، اس نے بڑے استحقاق سے پکارا تھا، وہ تو ٹھٹکی ہی تھی۔ شمائلہ کمال کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ وہ دونوں عاشر کو کشمالہ کے پاس بھیج کر گاڑی کی طرف آ گئے تھے۔ میں نانو سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جلدی آؤں گا اور سوپ بناؤں گا۔ کاشف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اطلاع دی تو خولا مسکرا دی۔ آج بہت دنوں کے بعد سب کا موڈ خوشگوار ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے تم اس شہر کا بیسٹ پیزا کھلانے والے ہو۔ شدید بھوک لگی ہے، صبح سے سینڈوچز پر گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ سے بال سنوارتے ہوئے بیگ پچھلی نشست پر رکھا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ اوکے باس، اس شہر کا بہترین پیزا، اس نے سوچنے والے انداز میں کہتے ہوئے یو ٹرن لے لیا۔ کاشف، پاپا جلدی ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ میرا یقین ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پتہ ہے راجہ صاحب کو زندگی سے پیار ہے، اور جو لوگ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کو آزمائش میں سرخرو کرتا رہتا ہے۔ کاشف نے سنجیدگی سے کہا تو خولا کے چہرے پر طمانینت کے رنگ پھیل گئے۔ بہت گہری باتیں کرتے ہو کبھی کبھی کاشف۔ میں بہت گہرا انسان بھی ہوں، ڈوبنے کا ارادہ تو کرو۔ وہ یکدم شرارت پر اتر آیا تھا۔ لا حول ولا قوت، میرا کسی کنویں میں چھلانگ لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سوچ لو، دوسری طرف کھائی ہے۔ کیا مطلب کھائی؟ وہ چونکی۔ ارے وہی اجنبی سپر فین۔ کتنی بکواس کرتے ہو تم، اس وقت اس کا کیا ذکر؟ کاشف تم بھی نا پورے پاگل ہو، اسی لیے تم سے پوچھا تھا شادی کرو گی اس پاگل سے؟ اور وہ ابھی تک جواب کا منتظر ہے۔ 2 دن بعد پاپا آنے والے ہیں، جلدی سے بتا دو، ان سے بات کرنی ہے بلکہ ملوانا ہے تمہیں۔ گاڑی ایک پیزا ہٹ کی پارکنگ میں رک چکی تھی۔ کاشف ازحد سنجیدہ تھا اور خولا حیرت و پریشانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ جہاں زندگی کے سب سے اہم فیصلے کی باتیں ایسے ہو رہی تھی جیسے پیزا کھانے کے لیے جانے کا پروگرام طے ہو رہا ہے۔ کاشف، آر یو سیریس؟ خولا نے پوری طرح اس کی طرف گھوم کر پوچھا تھا۔ ارے تو کیا میں اس طرح کی باتیں تم سے مذاق میں کروں گا پاگل لڑکی؟ میں ایسا ہی ہوں، مجھ سے نہیں تمہید باندھی جاتی۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو، انفیکٹ پیاری سی ڈول لگتی ہو۔ اب اگر کوئی اچھا پیارا لگے تو اس سے یہی پوچھتے ہیں نا کہ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کے چہرے پر بڑے مختلف رنگ تھے اور آنکھیں عجیب سی شرارت سمیٹے ہوئے بہت انوکھی سی لگ رہی تھیں۔ بالکل فضول بکواس کرتے ہو تم، شکل دیکھو اپنی، صاف لکھا ہوا ہے جوکر۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ہنس پڑی تھی بے ساختہ۔ گڈ، اب میں جوکر ہو گیا، واہ رے باربی ڈول۔ وہ اس کی ہنسی سے محظوظ ہوتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ خولا نے بھی اس کی تقلید کی، دونوں کے چہرے پر ہنسی اور شرارت کے رنگ بخوبی محسوس ہو رہے تھے۔ چلیے مادام، آپ زندگی بھر سنجیدہ نہیں ہو سکتی اور میں مایوسی سے سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے میں کنوارا ہی مر جاؤں گا، ازحد مایوسی سے کہا گیا۔ خولا پھر ہنسی تھی، تبھی پاس سے گزرنے والے اجنبی نے ذرا سا مڑ کر دیکھا۔ وہ کاشف کی بات سن چکا تھا اور خولا کی ہنسی پر پلٹنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت مطمئن اور مسرور نظر آ رہے تھے۔ خزیمہ عادل کے دل میں چھن سے کوئی احساس ٹوٹ کر بکھر گیا۔ خواہشوں کے بکھر جانے کی کرچیاں ادھر سے ادھر ہو رہی تھیں، اور وہ خولا کو دیکھ رہا تھا جس کی نظریں کاشف سے ہوتی ہوئی اس پر آن رکی تھیں۔ اس سے ملنے کے تھے کتنے امکان وقت سے پہلے، کتنے ارماں رہ جاتے ہیں ارماں وقت سے پہلے۔ اس کی چاہت میرے دل میں ایسے آن بسی جیسے خالی گھر میں کوئی مہماں وقت سے پہلے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ تو بس ساکت و جامد اپنے بستر پر لیٹا رگوں کو توانائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ خزیمہ عادل، تیرا بھی جواب نہیں۔ کسی نے بڑی بے رحمی سے پکارا۔ تو ایسے سوگ منا رہا ہے، اس طرح جوگ لے کر بیٹھا ہے جیسے اس نے ساتھ نبھانے، زندگی گزارنے کے وعدے تجھ سے ہی کیے تھے۔ ارے پاگل ہو گیا ہے تو؟ جن خواہشوں کے گلاب تیرے اندر کھل رہے تھے ان کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچی تھی، اور تو سوچ رہا ہے اس نے تیرے گلاب مسل دیے؟ بہت ہی بے وقوف ہے۔ اس نے اس تکرار سے عاجز آ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ لیکن میں کیا کروں، دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں۔ مجھے نہیں پتا کون سا جذبہ، کون سا رشتہ مجھے اس کی طرف کھینچتا ہے، لیکن میں اسے خود سے الگ کرنے کا سوچتا ہوں تو سانس الجھنے لگتی ہے۔ اس کے اندر کوئی بہت زور سے چیخا تھا، کون سا جذبہ، کون سا رشتہ، کون سا احساس؟ وہ تیری کیا لگتی ہے؟ صرف تو نے اس کو سنا ہے، دیکھا ہے اور بس؟ ہاں، میں نے جب اسے سنا تھا تب سے لے کر آج تک وہ مجھے خود سے الگ نہیں لگی۔ میں نے اسے پل پل اپنی زندگی کا، اپنے خوابوں کا حصہ محسوس کیا ہے۔ وہ میری سول میٹ ہے، اور جب 2 روحیں رشتہ جوڑ لیں تو پھر انہیں مجسم ملنے یا نہ ملنے کا جواز نہیں رہتا۔
ایک سے بڑھ کر ایک تعویل تھی خود کو قائل کرنے کی، مگر ذہن کی دیواروں سے بار بار جو منظر ٹکرا رہا تھا وہ ہر تعویل پر پانی پھیر دیتا تھا۔ وہ جو اس کی زندگی تھی اسے زندگی جیسی لگتی تھی، کسی بہت اپنے کے ساتھ خوش و خرم گاڑی کے ساتھ اتری تھی۔ اس کی نظروں میں کاشف کی آنی اور خولا کمال کی مسکراہٹ ثبت ہو گئی تھی۔ اس نے اسے دیکھا تھا اور نظر انداز بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ چونک کر کاشف کی طرف مڑی تھی اور اس کے قریب آ کر کوئی سرگوشی کی تھی جس پر اس کی نگاہوں نے بھی خزیمہ کا تعقب کیا تھا۔ خزیمہ کو یقین ہو گیا تھا اس لمحے تذکرہ اس کا تھا۔ پھر وہ اجنبی بن کر پاس سے نہیں گزری تھی، بڑے تحمل کے ساتھ پاس آ کر مسکرائی۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ بالکل انگلش میم والا انداز۔ خزیمہ کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوا، زبردستی کی مسکراہٹ کو کھینچ کر لایا گیا۔ می فائن، اینڈ یو؟ پھر اس نے کاشف کا تعارف کروایا، اس کے بارے میں کاشف کو بتایا گیا، بالکل سادہ سے انداز میں، عام سے لہجے میں۔ کاشف یہ خزیمہ ہے اور خزیمہ یہ کاشف ہے۔ بھلا کیا بات ہوئی؟ کوئی بات تو ہوتی جو خولا کے ساتھ ہونے کا جواز بنتی۔ کاشف نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، شاید اس کا انداز ہی یہی تھا۔ خزیمہ کو وہ شکل سے ہی بہت ذہین اور انرجیٹک سا بندہ لگا۔ یقیناً خولا کی چوائس کوئی عام سا شخص نہیں ہو سکتا۔ خزیمہ خواہ مرعوب ہو گیا۔ کاشف نے ذرا گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب خزیمہ کی بے قرار نظروں نے خولا کے مسکراتے چہرے کا تعقب کیا۔ آپ کے فادر کیسے ہیں؟ اسے فوری طور پر سامیہ کی مہربانی یاد آئی۔ جی اللہ کا شکر ہے، آج زندگی کو زندگی ملی ہے۔ بہت گہری اور بامانی بات تھی، وہ خولا سے اسی قسم کے فلسفیانہ انداز کی توقع کر سکتا تھا۔ انہی باتوں میں نے تو اس کے دل کی کشتی کو بغیر پتوار کے لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ساحل بہت دور رہ گیا تھا، کشتی بس آگے بڑھتی جا رہی تھی اور بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تب پھر کاشف نے ہی گفتگو سمیٹی، پھر ملنے کے وعدے ہوئے رسمی سے انداز میں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جب سے خزیمہ عادل ابھی تھوڑی دیر پہلے دل پر کوئی بھی بوجھ لیے بغیر نکلا تھا، لیکن بس چند لمحوں کی بات تھی، اب اس کے پاؤں میں بھاری زنجیر آن پڑی تھی اور وہ کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح بے سمت بے مقصد چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو یہ تھا خزیمہ عادل تمہاری اس کہانی کا انجام؟ نہیں، میری کہانی کا یہ انجام؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتہ ہے دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور میں نے خولا کو اپنے رب سے مانگا ہے، وہ مجھے ضرور دے گا۔ اس کا وجدان کہہ رہا تھا، اس کا یقین بول رہا تھا۔ وہ اپنے سارے حوصلے جمع کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کو آن کرنے کے لیے سوئچ تلاش کرنے لگا۔ اس کا واحد سہارا اور خولا سے رابطہ کا آسرا وہ میلنگ ایڈریس ہی تھا جو اس کے دل پر رقم تھا، اور آج پھر اس نے خولا سے بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ او میرا عاشر، میرا بچہ، میری زندگی، میری خوشی، تم کہاں تھے؟ دیکھو یہ 2 ٹکے کی لڑکی کس طرح تمہاری ماں کو بے عزت کر رہی ہے، حالانکہ میں تو تمہاری خیریت لینے اور طارق کی عیادت کرنے آئی تھی۔ بھلا اتنا بھی حق نہیں بنتا میرا؟ طارق سے میرا ایک رشتہ ختم ہوا، دوسرا تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور تم تو میرے اندر سے ہو، تم بھلا مجھ سے کب تک جدا رہ سکتے ہو؟ کمال کی ریاکاری، مکاری، عیاری اور جانے کیا کچھ شمائلہ کمال کے چہرے پر درج تھا۔ کشمالہ تو ششتر سی تھی، وہ عاشر کی آنکھیں دیکھ رہی تھی جہاں اس وقت ناقابل فہم تاثر تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ عاشر نے اس کا نام غصے اور برہمی سے لیا تھا یا کوئی حق استعمال کرتے ہوئے اسے مزید تکرار سے روکا تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیوں مجھے اس شہر سے دربدر کرنا چاہتی ہیں؟ آپ سے تنگ آ کر تو میں جنگلوں کی طرف نکل گیا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ کیوں دوبارہ سے میری زندگی کو مشکل بنا رہی ہیں؟ میں اب بچہ نہیں رہا کہ دنیا کی باتیں سنوں اور انسنی کر دوں۔ مجھے بری لگتی ہیں وہ باتیں، مجھے فرسٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کے سوالات۔ اللہ کے لیے مجھے جینے دیں اور خود بھی سکھ سے رہیں۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ جوڑ دیے، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کشمالہ کا دل چاہا سامنے کھڑی عورت کو قتل کر دے۔ اس وقت وہ اپنے محبوب کو تکلیف دینے والی عورت سے بھرپور نفرت کا جذبہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے وہ بڑی روایتی سی عام سی عورت تھی جسے عاشر پر کسی دوسری عورت، حتیٰ کہ اس کی ماں کا استحقاق بھی ناگوار گزر رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اسے استحقاق میں سچائی سے زیادہ بناوٹ کا عنصر غالب ہے۔ بیٹا، میری زندگی، میرے عاشر، مجھے تیری ضرورت ہے، پل پل تیرے لیے جیتی اور مرتی ہوں۔ وہ عاشر کے قریب آ گئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ زبردستی اپنے یک ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے۔ سوتی ہوں تو خواب آتے ہیں برے برے، اور جاگوں تو صرف تیری صورت نگاہوں میں رہتی ہے۔ چل میرے ساتھ، ورنہ تیری زندگی تو اسی طرح اسپتال کے چکر لگاتے اور باپ کی خدمت کرتے ختم ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کا جینا مرنا برابر ہوتا ہے، تو کیوں اپنی زندگی برباد کرے جس نے تیری زندگی برباد کر دی، تیری ماں کی زندگی برباد کر دی۔ شمائلہ کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، اور جو اول فول بک رہی ہے اس میں تو عاشر کا تنفر سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔
پلیز سٹاپ، سٹاپ۔ میں اپنی زندگی برباد کروں یا آباد کروں یہ آپ کا سردرد نہیں ہے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کس نے کس کی زندگی برباد کر دی، اور یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ ایک لمحے کو شمائلہ بھی سناٹے میں رہ گئی۔ وہ اس وقت عاشر سے نہیں طارق سے مخاطب تھی۔ ہاں بالکل یہ وہی تھا، ہو بہو طارق محمود۔ وہی انداز، وہی لہجہ، وہی آنکھیں اور وہی زبان۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری ہستی ان شعلوں کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئی ہے، مگر ڈھٹائی اتنی تھی کہ وہ جمی کھڑی رہی اور حیران آنکھیں عاشر کے چہرے پر جمائے اس سے پھر سوال کر رہی تھی۔ کیوں بیٹے بھول گئے کس نے کس کی زندگی برباد کر دی؟ کیا میری تکلیف اور کرب کی ساری راتیں بھول گئے عاشر؟ وہ بلا کی اداکار عورت تھی۔ کشمالہ کو شدید نفرت سی محسوس ہوئی۔ اگر وہ عاشر کے بعد نانوں سے شمائلہ کے بارے میں وہ سب نہ سن چکی ہوتی جو اس سارے سانحے کا پس منظر تھا، تو اس وقت شمائلہ کمال کے ساتھ کھڑی آنسو بہا رہی ہوتی۔ اتنی مظلوم خاتون تو روئے زمین پر نہ ہوگی، مگر اس کے ذہن نے سامنے نظر آنے والی سچائی قبول کرنے کے بجائے بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنا آپ عاشر کے سائے میں کر لیا تھا۔ عاشر اب اس بحث کا کیا فائدہ، چلیں یہاں سے، یہ جگہ بات کرنے کے لیے مناسب نہیں، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ سب جانتی ہوں لڑکی، تم اور تمہاری ماں کی عیاریوں نے آج مجھے سڑک تک پہنچا دیا۔ مجھے پتا تھا طارق اول دن سے تمہاری ماں کے چکر میں تھا اور اسے میری کوئی بات پسند ہی نہیں آتی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے تانے دیتا تھا اور پھر جب تھک جاتا تو رونے کے لیے باہر چلا جاتا تمہاری ماں کے پاس۔ مت بھولنا ایک شادی شدہ عورت جب کسی دوسرے مرد کا دکھ بانٹنے لگتی ہے تو پھر اس کا شوہر بے غیرت ہی ہوگا جو اسے اپنے پاس رکھے گا۔ شمائلہ کمال نے براہ راست اس پر اتنا کڑا وار کیا تھا کہ وہ اندر تک خاکستر ہو گئی۔ یہ عورت اس کی مری ہوئی ماں کو اتنی نفرت اور حقارت سے یاد کر رہی تھی، اس عورت کو تانے دے رہی تھی جس نے اپنے شوہر کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اپنے نفس کا سودا نہیں کر سکتی تھی، اور اس عورت کے لیے شمائلہ کمال اس طرح زہر اگل رہی تھی۔ اسے لگا وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے آگے ساری چیزیں گڈمڈ ہونے لگیں۔ زلزلے کی سی کیفیت سے گھبرا کر اس نے عاشر کو تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی ماں سے الجھا ہوا تھا۔ تب وہ لہرا کر زمین پر آ گری۔ یہ اس جیسی مضبوط اعصاب کی لڑکی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ عاشر کے سامنے اور شمائلہ کمال کے سامنے اپنی ماں کی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، کیونکہ اس کی آواز نہ شمائلہ کمال جیسی بلند ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس لفظوں کا اتنا زہریلا ذخیرہ تھا۔ عاشر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ کامن روم میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان تینوں کے۔ عاشر نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ دے کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ مالا، مالا، ہیلو، اٹھو۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کشمالہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند اور چہرہ ساکت تھا۔ بس شروع ہو گئے ڈرامے، ایسی عورتیں ہی کامیاب زندگی گزارتی ہیں۔ شمائلہ کمال نے نفرت سے منہ پھیرا۔ اللہ کے لیے آپ چلی جائیں، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، آپ مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کو گولی مار دوں۔ میں بہت برا لڑکا ہوں، میں آپ کو بھی گولی مار سکتا ہوں۔ اس نے کشمالہ کو سہارا دیتے ہوئے کامن روم میں رکھے صوفے کے کشن کو اس کے سر کے نیچے رکھا اور پلٹ کر شمائلہ کمال سے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، مگر وہاں کوئی اثر ہونے کی صورتحال بن نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو بے ہوش پڑی کشمالہ کو دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کمزوری لگ گئی تھی جس کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ کم از کم اپنا خلفشاء اور تناؤ کم کر سکتی تھی، جو عاشر کی بے رخی اور طارق محمود کی بخشی ہوئی تنہائی کی وجہ سے اب سہنا پڑ رہا تھا۔ عاشر اس وقت کشمالہ کو اس کمرے میں چھوڑ کر ڈاکٹر کو بھی بلانے نہیں جا سکتا تھا، اور شمائلہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ دو عورتوں کے درمیان اس کی حیثیت اس وقت کٹ پتلی جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے کاشف کا نمبر ملایا۔ پہلے ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ آئی ایم ان ٹربل، فوراً ہسپتال پہنچو، اس نے چھوٹتے ہی کہا اور پھر سے کشمالہ کو آوازیں دینے لگا جس کا ہوش میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس بے ہوش لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرے کہ وہ ہوش میں آ جائے اور اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اس کے سنہرے بال کشن پر بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ بے ترتیب ہو گیا تھا اور اس نے بے ساختہ اس متناسب سراپے سے نظریں چرا لیں۔ یہ دنیا کی سب سے مخلص لڑکی اب اس کے دل پر دستک دینے لگی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا یوں اس طرح اس کا عیاں ہونا۔ اس نے پھر سے آواز دی، اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے تھپڑ مارے، مگر وہاں کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس نے نبض چیک کرتے ہوئے بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا، اور وہ یہ سارے کام شمائلہ کمال کے سامنے کر رہا تھا، جو اس کی ایک ایک حرکت پر زلزلے کی سی کیفیت میں تھی۔ اس کے اندر صرف دھماکے ہو رہے تھے۔ عاشر بہت دور جا چکا تھا، وہ اس کی دسترس میں کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ آج بھی اتنی منتوں، فریادوں، سماجتوں کے بعد اس سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ بس ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتی تھی،
مگر وہ اپنے ہاتھ میں بے حد خوبصورت اور گداز ہاتھ تھامے بیٹھا تھا اور اپنے اندر کی ساری توانائیاں اس کو ہوش میں لانے کے لیے صرف کر رہا تھا، جس سے شمائلہ کمال کو اول دن سے ہی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ عاشر مت کرو میرے سامنے یہ تماشے، تم نہیں جانتے یہ سارے ڈرامے۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں شروع ہی کیا تھا کہ عاشر چیخ پڑا۔ بس کریں پلیز، اسٹاپ اینڈ گو۔ اس کے اتنے سخت رد عمل کے باوجود شمائلہ صوفے پر جمی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر مظلومانہ سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شمائلہ بھی آج طے کر کے آئی تھی کہ وہ ہار نہیں مانے گی، آر یا پار جو بھی ہوگا آج ہوگا۔ عاشر اب کشمالہ کو گود میں اٹھا کر باہر لے جانے کا سوچ رہا تھا کہ اسے دروازے کے قریب اسٹریچر اور اسٹاف بوائے نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ پلیز ہیلپ می۔ اس کی آواز پر وہ پلٹا تھا اور شمائلہ کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ یہ سب تو میں نہیں ہونے دوں گی طارق محمود، تمہاری زندگی میں سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو اور میں شعلوں پر خود کو جھلساؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ تو شمائلہ کمال کی فطرت میں ہی نہیں۔ عزت بھی تمہاری، نام بھی تمہارا اور زندگی کی ہر خوشی پر حق بھی تمہارا۔ نہیں طارق محمود، اس بار تم ہار جاؤ گے اور جیت میری ہوگی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور کاتب تقدیر بھی حیران تھا۔ اس ساکت اور جامد ماحول میں ٹھہرا ہوا ہر لمحہ حیران تھا کہ آخر یہ کس قسم کی عورت ہے؟ یہ کون سی ہار جیت کی بات کر رہی ہے؟ وہ ہار جو اس نے خود اپنے مقدر میں سارے جہان سے لڑ کر لکھی، یا وہ جیت جس کے زوم میں اس نے اپنی جوانی، اپنا تابناک حسن اور اپنی عمر بھر کا سرمایہ، اپنی اولاد بھی داؤ پر لگا دی تھی؟ آخر اس عورت کے مقدر میں صبر اور سکون کیوں نہیں ہے؟ شاید اس سوال کا جواب کاتب تقدیر ہی دے سکتا، لیکن وہ ابھی خاموش تھا اور کچھ نئے فیصلے رقم کرنے کی سوچ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے کالی چادر چہرے پر پھیلائے سلاخوں کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ اپنے چہرے کو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہی رکھے۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگ تھے، لیکن فارم ہاؤس میں اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس وقت اس کے ساتھ تھے، مگر ان کے چہرے پر تناؤ سے زیادہ بے چینی کی سی کیفیت تھی، جیسے ابھی کوئی غیبی امداد آئے گی اور وہ سب کے سب باہر ہوں گے۔ وہ سب باتیں بھی کر رہے تھے، تبصرے بھی کر رہے تھے، اور سعدیہ کبھی حیرانی سے ان کو دیکھتی اور کبھی سلاخوں کے باہر نظر آنے والے پہرے داروں کو۔ وہ لوگ گزشتہ رات سے پولیس کسٹڈی میں تھے اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ فارم ہاؤس پر چھاپے کے دوران پکڑی جانے والی واحد لڑکی تھی، باقی ملازمین یا سرمد بخاری کے کام کے آدمی تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا ہے اور کس حیثیت پہ یہاں لائی گئی ہے۔ سوائے سرمد بخاری کے کوئی بھی اس کی حیثیت کا تعین نہیں کر سکتا تھا، اور نہ وہ خود کوئی پہچان رکھتی تھی۔ آہ سعدیہ رحمت اللہ، کیا تھیں تم اور کیا ہو گئیں؟ اس کی نظروں میں گئے دنوں کا فلیش بیک لہرایا۔ ہاں، وہ سعدیہ رحمت اللہ ہی تھی اور ہمیشہ سعدیہ رحمت اللہ ہی رہنا چاہتی تھی۔ اسے زندگی بہت پیاری لگتی تھی۔ اسے ہنستے مسکراتے شرارت کرتے لوگ اچھے لگتے تھے۔ وہ بھی خوب ہنستی تھی اور پھر بہت ڈانٹ کھاتی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں قہقہا لگانے کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس کی تائی تو خاص طور پر ٹوک دیتی تھی، جوان لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ تب اسے احساس ہوا کہ تائی کی بیٹیاں کیوں ہر وقت اپنی زندگی کا رونا روتی رہتی ہیں۔ شاید انہیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ ہنسنا خلاف فطرت ہے، اور اس گھر میں تو خلاف قانون ہے۔ تب اس نے سوچا وہ اس گھر میں کب تک رہے گی؟ ایک دن تو ساری دوسری لڑکیوں کی طرح اسے بھی اس گھر سے چلے جانا ہے اور نئی زندگی بسانا ہے، جس میں نہ اس پر کوئی پابندی ہوگی اور نہ اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی ہوگا۔ بس وہ ہوگا جو اس کا خیال رکھے گا، اس کی کاجل بھری آنکھوں کو محبت سے دیکھے گا اور اسے کہا کرے گا، ہنستی رہا کرو، تم مجھے ہنستی اچھی لگتی ہو۔ تب بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اس کا تعارف اظہر کے ساتھ ہوا تھا۔ ہاں، اظہر نے ہی اس سے کہا تھا، تمہاری ہنسی بہت اچھی ہے۔ اظہر نے ہی کہا تھا، تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، اور تم جو پہن لیتی ہو سعدیہ، بس دل چاہتا ہے تمہیں دیکھتا رہوں۔ سعدیہ رحمت اللہ پاگل لڑکی تھی، یہی سب کچھ تو چاہتی تھی۔ یہی تو وہ خواب تھے جو نوجوانی کی دہلیز پر اس کے ذہن و دل میں ہلچل مچانے آ گئے تھے۔ لیکن خوابوں کی اتنی بھیانک تعبیر، خوابوں کی اتنی بھاری قیمت، خوابوں کا اتنا زبردست خراج کہ عزت، محبت، حتیٰ کہ زندگی بھی داؤ پر لگ گئی۔ سعدیہ رحمت اللہ، خواہش سے خواب کا سفر، شاید تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان راستوں پر سنگریزیں زیادہ ہیں، کانچ کی کرچیاں جا بجا بکھری ہوئی ہیں، پاؤں لہو لہان اور روح تار تار ہو جاتی ہے، تب بھی منزل کا سراغ نہیں ملتا۔ بس یہ سارے مقدر کے کھیل ہوتے ہیں۔ اف یہ مقدر، اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی۔ سر اٹھایا تو سامنے لیڈی کانسٹیبل کھڑی تھی۔ ارے لڑکی، تمہارے آگے پیچھے کوئی ہے بھی یا لاوارث ہو؟ وہ اس کے کرخت انداز اور تلخ جملے پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ لاوارث کیوں ہوں، بھرا پورا خاندان ہے میرا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بے ساختگی کا اعتراف کر گئی۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ خاندانی لڑکیاں اس طرح حوالات میں دھکے نہیں کھاتی۔ لیڈی کانسٹیبل بھی لگی لپٹی رکھنے والی نہیں تھی۔
حادثے بھی زندگی میں ہی ہوتے ہیں، کیا میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا؟ وہ نہ جانے کیوں اس کرخت لیڈی کانسٹیبل پر تابڑتوڑ حملے کر رہی تھی۔ شاید اندر کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس وقت وہ غنیمت محسوس ہو رہی تھی۔ زیادہ بک بک مت کرو اور فلسفہ مت جھاڑو، چلو اٹھو۔ اس نے سٹیک اس کے کندھے پر ماری، وہ بلک ہی تو اٹھی۔ یہ عزت، یہ ذلت، ورنہ یہ وہ سعدیہ تھی جس کی بد زبانی اور اکھڑ پن سے سب خوفزدہ رہتے تھے۔ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اس نے اپنی لاچاری پر لعنت بھیجی۔ زیادہ سوال مت کرو، یہ تمہارا باوا کا محل نہیں۔ وہ بھی کمال عورت تھی، عورت کا درد وہی نہیں سمجھ رہی تھی، اور پھر صحیح تو کہہ رہی تھی۔ یہ سعدیہ کے باوا کا محل تو واقعی نہیں تھا۔ اس نے پولیس تھانہ اس طرح کے لفظ تو بہت دفعہ سنے تھے، مگر FIA لاک اپ پہلی بار سنا تھا، اور پہلی بار میں اس کے اندر کی دنیا دیکھ لی تھی۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ اللہ ان لوگوں کی مار سے بچائے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے لیڈی کانسٹیبل کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ شاید اس کی باری آ گئی تھی مار کھانے کی۔ ربا، میرا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا، پھر یہ نہ ختم ہونے والی سزا؟ اس کے دل نے بڑی شدت سے پکارا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی بیگ تھا، نہ موبائل، اور نہ ہی پیسے۔ تبھی اس کا دل چاہا وہ لیڈی کانسٹیبل سے کہے، مجھے اپنا فون دے دو، میں اپنے گھر والوں سے بات کر لوں، مگر لفظ لبوں پر آتے آتے رہ گئے۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوئے بچی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا سر جھکائے چلا جا رہا تھا، مگر سعدیہ اس کا چہرہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اظہر تھا، اس کو خواب دکھانے والا، لیکن اس وقت وہ کوئی ہتھ کڑی نہیں پہنے ہوئے تھا، بلکہ وہ خاصے پورے اعتماد انداز میں دو آدمیوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ سعدیہ نے اپنا چہرہ مزید چادر میں چھپا لیا۔ اب پتہ نہیں یہ لیڈی کانسٹیبل اسے کہاں لے کر جا رہی تھی، اور اظہر یہاں کیوں تھا۔ اس نے دل سے دعا مانگی تھی کہ اظہر کا سامنا نہ ہو، مگر بہت ساری دعاؤں کی طرح یہ دعا بھی انتظار کے اوطاق میں محفوظ ہو گئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ اور اظہر ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اظہر اس کی سیاہ آنکھوں کو نہ پہچانتا۔ سرمد بخاری کے پاؤں میں پھرکی لگی ہوئی تھی، اور وہ بے چینی کے ساتھ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سارے رابطے فعال کر چکا تھا، مگر ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا۔ منیر کمال اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا بظاہر مطمئن نظر آ رہا تھا، مگر اضطراب اس کی ایک ٹانگ کی حرکت سے عیاں تھا جو مستقل ہل رہی تھی۔ یہ اس کی مخصوص عادت تھی، وہ بے چینی میں اپنی دائیں ٹانگ کو ہلانا شروع کر دیتا، اور شمائلہ کو اس کی اس مخصوص حرکت سے شدید نفرت تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں ان 2 ٹکے کے لوگوں کی خاطر اپنی عزت داؤ پر لگا دوں گا؟ ارے سرمد بخاری اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ تم فکر نہ کرو میری، بس خود کو بچا لو، اب سرمد بخاری کی طرف نہ دیکھنا۔ وہ ہمیشہ منیر کمال کو اسی حقارت بھرے لہجے میں پکارتا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی منیر کمال کو اچھا بزنس پارٹنر نہیں پایا تھا۔ وہ عیاری اور مکاری کی فطرت سے مجبور تھا، اور سرمد بخاری کاروبار میں کھرا آدمی تھا۔ منیر کمال دل ہی دل میں اس کی تلملاہٹ پر مسکرا رہا تھا۔ میں نہیں، تم اب خود کو بچا لو سرمد بخاری، میں بھی منیر کمال ہوں، 4 دن میں تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ گو کے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اور چہرے پر دل گرفتگی اور رنجیدگی کے تاثرات تھے۔ دیکھو سرمد، میں جانتا ہوں تمہاری پہنچ کہاں تک ہے، مگر اس بار تم برے پھنسے ہو، حکومت بدل چکی ہے۔ اس نے پوری اسرار لہجہ اختیار کیا۔ تم اپنی بکواس بند کرو تو بہتر ہوگا۔ وہ اس پر بھڑکا اور شمائلہ کا نمبر ملانے لگا۔ وہ آخری بار اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ ساتھ چلے گی یا پھر یہیں منیر کمال کے طانے اور زمانے بھر کی رسوائیاں سمیٹتی رہے گی، مگر دوسری طرف نمبر مستقل بزی جا رہا تھا۔ دیکھو منیر، یہ تو طے ہے، تمہارے اور میرے کاروباری معاملات ختم ہو چکے۔ تمہیں پتہ ہے میرا لین دین شمائلہ کے ساتھ ہے، تم میرے لیے محض ایک بروکر ہو اور بس۔ اور شمائلہ کی تیور ٹھیک نہیں، اس کا ذہن دیگر باتوں میں الجھا ہوا ہے، اور اس کی یہ غائب دماغی مجھے کسی بھی نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں فی الوقت پاکستان سے بزنس کو وائنڈ اپ کر دوں۔ وہ پہلی بار منیر کمال کے ساتھ اتنے تحمل سے بات کر رہا تھا۔ منیر کمال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ تو ہمارے شیئرز کا کیا ہوگا؟ منیر کمال کو ہمیشہ کی طرح ایک ہی فکر تھی۔ دیکھو تمہاری دلالی کبھی رکنے کی نہیں، مجھے جب ضرورت پڑے گی تجھے ڈیمانڈ بھیج دیا کروں گا۔ ویسے بھی اب تو بوڑھا ہو چکا، شمائلہ جیسی احمق کلی تیری جھانسے میں آنے سے رہی، اس لیے تو بھی سوچ لے اب تجھے کیا کرنا ہے۔ کہے تو تیری شہزادی خانم سے بات کروا دوں، بڑی زبردست عورت ہے، کیا روب اور دبدبہ ہے اس کے چہرے پر، اور مال ایسا ہے اس کے پاس ہاتھ لگاؤ تو میلا ہو جائے۔ سرمد بخاری خالص کاروباری انداز اپنائے ہوئے تھا۔ منیر کمال کے منہ میں بھی پانی آ گیا تھا۔ یہ خانم شہزادی یا شہزادی خانم کون تھی، اور اب تک اس کی نظروں سے کیوں اوجھل تھی؟ اسے عجیب سی پریشانی نے آن گھیرا۔ بات تو میں خود کر لوں، تم پتہ بتا دو۔ ایک کمینی سی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر تھی۔ سرمد بخاری کو پھر سے شمائلہ کی یاد آ گئی۔ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک اور بم منیر کمال کے سر پر دے مارا تھا۔
اور ہاں، میں شمائلہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اب تم سوچ لو، اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے بھیجو گے یا میری بیوی بنا کر؟ اس قدر طمانینت بھرا انداز تھا کہ منیر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ شمائلہ کی بات ایسے ہوئی تھی جیسے باقی خریدار لڑکیوں کی ہوتی تھی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، شمائلہ میری بیوی ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط نہیں تھا، بس اس میں احتجاج تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، بہتر ہے اب تو کسی اور کو لے آ۔ مجھے شمائلہ سے ہمدردی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو اب اس کے لیے بیکار ہے اور وہ اب تیرے کام کی نہیں رہی، لیکن دوستی کے ناطے میں اسے اس موڑ پر تنہا نہیں کر سکتا۔ عجیب و غریب معاملات تھے سرمد بخاری کے، منیر کمال آج تک اسے نہیں سمجھ پایا تھا۔ تیرے پاس کل تک کا ٹائم ہے، تو سوچ لے، اس نے برادرانہ انداز اپنایا۔ سرمد جسٹ شٹ اپ، شمائلہ نہ ہو گئی مٹی کی گڑیا ہو گئی، بیوی ہے وہ میری، میں اسے اپنے ہاتھوں دفن کر دوں گا، لیکن تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ سرمد بخاری حیران ہو رہا تھا، اس وقت منیر کمال کی غیرت اچھی طرح بیدار ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہا شمائلہ کو خوشخبری سنائے، مگر اس کا فون بند تھا۔ اس نے SMS ٹائپ کر کے اسے بھیجا۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس بار انداز دوستانہ ہو چکا تھا۔ منیر کمال کے چہرے پر لامحدود شکنوں کا جال پھیل گیا۔ میں نہ تیری بکواس سن سکتا ہوں اور نہ اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو اچھی طرح جانتا ہے شمائلہ میری کمزوری ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر تیرے کیا رب کے حوالے بھی اتنی آسانی سے نہیں کروں گا۔ سرمد بخاری نے حیرت کے ساتھ منیر کمال کو سر تا پیر دیکھا۔ عجیب آدمی تھا، کبھی اسے زہر دے کر مارنے کی سوچ رہا ہوتا اور کبھی اس پر ذہنی تشدد کی انتہا کر دیتا، لیکن جب اسے دستبردار ہونے کی بات آئی تو بفر اٹھا۔ سرمد بخاری بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والا اور دستبردار ہونے والا نہیں تھا۔ شمائلہ اس کے بہت سارے رازوں کی امین تھی، وہ اسے کسی صورت منیر کمال کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ ایک دن وہ تنگ آ کر ذہنی طور پر معاف ہو کر وہ سب کچھ نہ گنوانے پر مجبور ہو جائے جس کا انجام سرمد بخاری کے لیے بھی تنگ و تاریک کوٹھڑی تھا۔ تو سوچ لے اچھی طرح، یہ بھی تیری میری ایک ڈیل ہے اور ہو سکتا ہے تو فائدہ میں رہے۔ فی الحال تو تیری بیوی کا فون نہیں لگ رہا، تو بھی ذرا فکر کر لے اور میں بھی دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ سرمد بخاری کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ منیر کمال کا اطمینان سرمد کی آخری بات پر مزید رخصت ہوا تھا۔ تیری میری ایک ڈیل؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اب تو سرمد بخاری سے ڈیل کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب تو اس کی ڈیل ایک بار پھر طارق محمود سے ہونے والی تھی۔ اس نے انگلیوں پر دن گنے تھے یا رقم، سرمد بخاری سمجھ نہیں پایا تھا اور نہ وہ سمجھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی باری کھیل چکا تھا اور یہ خوش فہمی منیر کمال کو بھی تھی کہ اس بار اس نے جو چال چلی ہے وہ ساری بساط الٹ دے گی۔ اظہر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار تھا اور پولیس نے تو صرف ابھی فارم ہاؤس تک کارروائی کی تھی۔ وہ سب سے پہلے سعدیہ کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ ہاں سعدیہ، منیر کمال کو بھی تو زندہ رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ شمائلہ کمال اگر بدکنا شروع ہو گئی تھی تو دنیا میں اب ناعاقبت اندیش لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ عجیب سی مسکراہٹ سے چمکنے لگا۔ شمائلہ سے سعدیہ، دونوں چہرے گڑمڑ ہونے لگے۔ اسے یقین تھا وہ ابھی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا، اس کی رگوں میں بھی خون کی جگہ کالے وحشی کتوں کی دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ شمائلہ نہ فون اٹھا رہی تھی اور نہ کسی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کی گاڑی بس اس لمحے ان راستوں پر رواں دواں تھی جو اس کے لیے انجانے اور اندیکھے کبھی نہیں تھے، مگر اس لمحے ان کی طرف جاتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں پوری شدت سے کانپ رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج سے کئی سال پہلے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس آئی تھی تو ہنستی بستی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس کا ذہن ایک ہی جست میں پیچھے پہنچ گیا تھا اور اسے لگا جیسے یہ کل کی تو بات ہے۔ وہ سر جھکائے ندامت اور شرمندگی کا بار اٹھانے کے بجائے خود بھی آنے والے دنوں کے خواب دیکھ رہی تھی اور بیگم محب عالم کو بھی دکھا رہی ہے۔ اماں، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ کو میری کوئی بات آج تک سمجھ نہیں آئی؟ بس ہر بات کی پابندی میرے لیے ہی تھی نا؟ سرخ رنگ کے جوڑے کا عکس اس کے چہرے پر آ گیا تھا اور وہ جذبات کی رو میں بہہ کر نہ جانے کیا کچھ کہہ گئی تھی۔ بیگم محب عالم تو ششدر سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو سوچ رہی تھیں بیٹی اپنی حرکت پر شرمندہ ہوگی، معافی مانگے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، چہرے پر ندامت، مگر یہاں تو ڈھٹائی کا عالم یہ تھا کہ وہ ان سے انڈیا جانے کی اجازت مانگنے آئی تھی۔ بیگم محب عالم کا دماغ سلگنے لگا۔ کاش شمائلہ تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی تو آج اتنی رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ انہوں نے نفرت سے کہا تھا۔ شمائلہ کو بھی عجیب سا لگا، مگر سماعتوں میں تو بس منیر کمال کی دل گرفتہ سی سرگوشیاں اور چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت کا تاثر اتنا طاقتور تھا کہ وہ ماں کی بے بسی اور دل گرفتگی نظر انداز کر گئی۔ اسے لگا ماں تو ماں ہے، آج نہیں تو کل معاف کر دے گی، لیکن منیر کمال کے ساتھ یہ زندگی آج نہ ملی تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ اماں، کیا آپ نہیں چاہتی میں ہنسوں، کھیلوں، خوش رہوں، وہ زندگی جیوں جس کی آپ خواہش کرتی تھی، جس کی آپ نے دعا دے کر رخصت کیا تھا؟ اب اس نے جذباتی وار کیا تھا۔ تو پھر اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا اور طارق کا گزارا ایک چھت کے نیچے ممکن نہیں رہا۔
آپ نہیں جانتی اگر اس دن وہ گولی نہ چلتی تو طارق مجھے قتل کر چکا ہوتا، کیونکہ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ وہ کئی بار میرا گلا دبانے کی کوشش کر چکا ہے۔ میں نے آپ کو یہ ساری باتیں کبھی نہیں بتائیں، میں جانتی تھی آپ دکھی ہوں گی، میرے لیے پریشان ہوں گی۔ آخر کو وہ آپ کا بھانجا ہے، مگر اماں وہ پہلے والا طارق نہیں رہا جو میرے لیے پاگل ہوتا تھا، وہ بالکل بدل گیا ہے۔ شمائلہ نان سٹاپ شروع تھی۔ بیگم محب عالم کا سر پھٹنے لگا۔ بس کرو شمائلہ، چپ ہو جاؤ۔ بدلا کون ہے، پاگل کون ہو گیا، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس رات گولی طارق کے پستول سے نہیں چلی تھی، وہ تیرا، ہمارا، ہم سب کا دشمن ساتھ لے کر آیا تھا۔ تو کیوں نہیں سمجھتی ہے وہ شخص ہمارا سجن نہیں ہو سکتا جس نے میرے گھر کی بنیادیں ہلا دی، جس نے تیرے ماں باپ، تیرے شوہر، تیرے بچے کو رسوائی اور ذلت کے گڑھے میں اتار دیا ہے۔ بیگم محب عالم رو پڑی تھی، ان کا انداز بھکارن والا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا وہ بیٹی کا گھر بچانے کے لیے ہر حربہ اختیار کر لیں گی۔ صد شکر کہ اس وقت محب عالم گھر پر نہیں تھے، ورنہ شمائلہ کو گھسنے بھی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا اب وہ شمائلہ کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر خودکشی کر لیں گے۔ بس کرے اماں، کس زمانے کی بات کرتی ہیں آپ؟ آج کل کسی کو پرواہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور پھر زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے نا۔ میں اس کو ان سوچوں میں برباد کر دوں کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اماں بھلا لوگ بھی کبھی کسی کی کامیابی، شہرت اور خوشی پر خوش ہوئے ہیں؟ ان کا تو کام ہے حسد کرنا۔ وہ اس وقت مکمل منیر کمال کی زبان بول رہی تھی۔ رات ہی تو منیر کمال نے اس کی رگوں میں الخبائث کا زہر اتارتے ہوئے بڑی نرمی اور پیار سے مدھم سرگوشیوں میں یہ باتیں سمجھائی تھیں۔ اسے احساس دلایا تھا وہ ماں باپ کی لاڈلی ہے، آج غصہ کریں گے کل مان جائیں گے۔ اسے یقین دلایا تھا کہ طارق محمود اب زندگی سے نکل چکا ہے۔ وہ واپس اس کے پاس چلی بھی گئی تو ناک کاٹ کر، بال کتر کر واپس گھر سے باہر نکال دے گا، کیونکہ وہ ایک جاہل مرد ہے جو بیوی کو انسان نہیں ملکیت سمجھتا ہے۔ منیر کمال نے ان تمام باتوں کا زہر کسی ہائی ڈوز انجیکشن کی طرح اس کی رگوں میں پیوست کیا تھا، اور ویسے بھی گزری رات وہ جس سرور سے آشنا ہوئی تھی، جس طرح اس نے اڑن کھٹولے کا سفر کیا تھا، اس کی خاطر تو وہ بہت سارے محاذوں پر لڑ سکتی تھی۔ طارق محمود تو خیر اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ منیر کمال نے ہی یقین دلایا تھا کہ وہ پڑھی لکھی باشعور عورت ہے جس کے پاس خلا کا حق محفوظ ہے۔ بکواس بند کرو شمائلہ، میں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ تم میرا خون ہو یا میں نے تمہیں کسی بازار سے اٹھایا ہے۔ میرے خون میں اتنی ملاوٹ کیسے آ گئی؟ تو نے تو اپنے باپ کا بھی نہیں سوچا جن کے پاس آدھا شہر درس و تبلیغ کے لیے آتا ہے اور ان کی بیٹی ساری دنیا کے سامنے ناچے گی۔ اللہ کے لیے شمائلہ ہوش کے ناخن لے، اس ہٹ دھرمی کا انجام بہت برا ہے۔ وہ کوئی جاہل ماں ہوتی تو تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیتی، مگر کمال ضبط تھا ان کے اندر بھی۔ تو آپ چاہتی ہیں میں ساری عمر طارق کا ظلم سہتی رہوں؟ جب میرا دل اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں تو میں جبر کی زندگی گزاروں؟ کیا وہ زندگی گناہ نہیں ہوگی؟ جب دل، دماغ، سوچ کچھ بھی ساتھ نہ ہو تو ایک چھت کے نیچے رہنے کا کیا فائدہ اماں؟ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ طارق آج نہیں تو کل دوسری شادی کر لے گا۔ آپ کو نہیں پتا وہ بھاگ بھاگ کر لندن جاتا ہے، ہر وقت تو اسے وہاں کام نہیں ہو سکتا نا۔ اس نے ایک نیا پتا پھینکا تھا۔ اس بار بیگم محب عالم کا ضبط جواب دے گیا۔ ان کا بے اختیار ہاتھ اٹھا تھا اور شمائلہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ ماں کا ہاتھ تھا جو زندگی میں پہلی بار اس کے نازک گالوں کو اس بے دردی سے چھو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، آنکھوں میں پتھریلے تاثرات کے ساتھ۔ بیگم محب عالم کا خیال تھا کہ وہ روئے گی، چیخے گی اور پھر ان سے لپٹ جائے گی، اپنی غلطی کی معافی مانگے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کتنی دیر تک وہ سن بیٹھی رہی، پھر سر اٹھایا تو ایک نئی سوچ کے ساتھ، مجھے پتا تھا طارق نے میرے خلاف اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اب آپ کو میری کوئی بات اچھی نہیں لگے گی۔ آپ کی بلا سے شمائلہ مرے یا جیے، وہ زہر کھا لے یا طارق اسے گولی مار دے، آپ کے نزدیک اب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ نے ہمیشہ طارق کو مجھ پر ترجیح دی کیونکہ آپ کو بیٹے کا ارمان تھا۔ مجھے پتا ہے آپ نے مجھے نہیں طارق کو پیار کیا ہے، اور ابا آپ سے کہتے بھی تھے۔ ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، ورنہ آپ کو میری بھی تکلیف کا احساس ہوتا، لیکن آپ کو تو صرف اپنی عزت اور طارق کی خوشی کی پرواہ ہے۔ میں مروں یا جیوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، محب عالم کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کا آخری جملہ سن لیا تھا۔ تم مرو یا جیو اب ہمارے سوچنے کا کام نہیں۔ تمہارا جنازہ طارق کے گھر سے اس رات اٹھ چکا ہے اور میں تمہیں دفنا چکا ہوں۔ جاؤ نکل جاؤ، آئندہ اس ناپاک وجود کے ساتھ اس گھر میں قدم رکھا تو میں خود کو گولی مار دوں گا۔ وہ کچھ غصے اور صدمے کی کیفیت میں انہوں نے کہا تھا۔ وہ شمائلہ کے لیے سخت رد عمل ضرور تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ ان ساری باتوں کو وقتی رد عمل سمجھ کر اپنی بات پر قائم تھی اور پر یقین تھی کہ تھوڑے دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑے دنوں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ اسی رات اس گھر میں موت کی آندھی نے اپنے خون آشام پر پھیلائے اور محب عالم کو ساتھ لے گئی۔ شمائلہ کو گھر سے نکالنے کے بعد وہ اپنی اسٹڈی میں بند ہو گئے تھے۔
بیگم محب عالم کے بار بار دستک دینے کے باوجود انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ دستک دیتی رہیں، التجا کرتی رہیں، مگر ہنوز خاموشی تھی۔ تب پڑوسیوں کی مدد سے دروازے کا لاک توڑا گیا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا دل جب سے شمائلہ گئی تھی کسی انہونی پر بضد تھا۔ وہ اپنے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کا دل بے اختیار ہوا۔ اندر آرام دہ کرسی پر محب عالم بڑی شان سے ایستادہ تھے، کسی خاموش بت کی طرح۔ انہوں نے پکارا، پھر آواز دی، تیزی سے آگے بڑھ کر کندھے پر ہاتھ رکھا، چہرہ چھوا اور پھر سے آواز دی، چیخ کر۔ مگر وہاں زندگی ہوتی تو جواب آتا نہ۔ وہ تو ایک خاموش مجسمہ تھا جس کا ناطہ سانسوں کی ڈور سے ٹوٹ چکا تھا۔ تمام زندگی پتھروں، پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑنے والا شخص اتنی خاموشی سے ڈھہ گیا تھا۔ بیگم محب عالم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین تو کسی اور کو کیا آتا۔ عاشر پریشانی کے عالم میں ٹکر ٹکر سب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ کیوں آ گئے تھے؟ نانا کیوں بستر پر پڑے تھے؟ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ تو آج صبح سے بابا کے ساتھ تھا۔ شاید وہ بابا کے ساتھ نہ جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ پتہ نہیں نانا کو کس نے مارا ہے، ورنہ خود تو نہیں مر سکتے۔ وہ تو اتنے طاقتور ہیں، اتنے بہادر ہیں۔ نہیں، نانا کو کسی نے مارا ہے، جیسے بابا کو۔ وہ دروازے کی آڑ میں کھڑا پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا، تب طارق محمود نے آ کر اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ ان کا زخم ابھی تازہ تھا، مگر جو گھاؤ آج لگا تھا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ محب عالم باپ تھے، رہنما تھے، دوست تھے، دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ وہ تو ان کی کل کائنات تھے، اور شمائلہ نے یہ کل کائنات بھی چھین لی تھی۔ انہوں نے ایک نفرت بھری آہ کے ساتھ شمائلہ کو سوچا اور بیگم محب عالم کے پاس آ گئے، جو صدمے سے نڈھال مرنے والے کے بستر کی پٹی سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ خولا اور کاشف فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتے ہوئے واپس ہاسپٹل پہنچے تھے، لیکن سچ شکر کہ تب تک کشمالہ ایمرجنسی میں منتقل ہو چکی تھی اور اسے ہوش بھی آ چکا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اسے تھوڑی دیر کے لیے انڈر آبزرویشن لے لیا تھا۔ مالا کیا ہوا؟ بالکل یلو ہو رہی ہو تم ایک دم سے، کچھ تو بولو۔ خولا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تب اس کی نگاہیں عاشر سے جا ٹکرائیں، جہاں عجیب سا دکھ رقم تھا۔ کشمالہ کا دل مزید اداسی میں گھر گیا۔ جو کچھ آج اس نے سنا تھا اور جو کچھ آج اس کے سامنے ہوا تھا، اس کے بعد تو زندگی ان گنت سوالیہ نشان سامنے لے آئی تھی۔ عاشر کی خواہش کرنا اور اس کے سنگ زندگی بتانے کے خواب دیکھنا تو بہت آسان تھا، لیکن ان خوابوں کی تعبیر کے لیے قدم قدم پر لگی کانٹوں کی باڑ کو عبور کرنا کیا اس کے بس میں تھا؟ جب عاشر کا اپنی ماں سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا تو وہ کس طرح اپنی ماں کے بارے میں کوئی بات سن سکتی تھی؟ اس کی ماں نے تو صرف ان دونوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے عمر بھر کی تنہائی مقدر کر لی تھی، اور وہ تقدیر سے اس شخص کا ساتھ مانگ رہی تھی جس کی ماں اسے شاید عمر بھر قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل پر چوٹ سی پڑی تھی اور آنکھوں کے کنارے سے آنسو کا موتی گر کر سفید چادر میں جذب ہو گیا تھا۔ تب کاشف کو ہی تشویش ہوئی۔ مالا ہوا کیا؟ کچھ تو بولو، اب تو آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ دیکھو نا ڈاکٹر کتنے خوش تھے اپنی کامیابی پر، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ بے شک شفا تو اوپر والے کے پاس ہے، لیکن ڈاکٹرز کی محنت اور قابلیت کو سیلیوٹ نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو خولا کے چہرے پر بھی خوشی تھی دوڑنے لگی۔ پتہ نہیں مالا کیوں اتنی حساس ہو رہی ہے؟ کیا کوئی آیا تھا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ عاشر کی طرف پلٹی۔ ہاں، مسز شمائلہ کمال آئی تھیں۔ وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ او آئی سی، مگر کیوں؟ اب کیا چاہتی ہیں وہ؟ کاشف کی آنکھوں سے الجھن ہویدا تھی۔ وہ صرف عاشر کو چاہتی ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کی ڈیمانڈ۔ خولا کا لہجہ سرد ہو چکا تھا۔ عاشر کو تو اس کا انداز محسوس ہوا ہی تھا۔ کاشف بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یار خولا، اب تم بھی ایسے ریئیکٹ کرو گی تو یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اور تمہیں تو پتہ ہے اس کے ٹھیک ہوئے بغیر ہمارا گزارا مشکل ہو سکتا ہے۔ نانو گھر میں گھسنے نہیں دیں گی، کیوں عاشر؟ اس نے ماحول کی یاسیت کو کم کرنے کے لیے اپنے مخصوص انداز کو آواز دی۔ ویسے بھی ایمرجنسی روم کا تصور ہی جسم و جاں میں ٹھنڈک اتارنے والا ہوتا ہے۔ نانو تو خیر تمہیں بھی گھر میں نہیں گھسنے دیں گی، تم نے کوئی وعدہ کیا تھا نا ان سے؟ اچانک ہی کشمالہ نے ہمت جمع کر کے کہا تو کاشف اور خولا مارے خوشی کے تالیاں بجانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہوئی نا بات، اب سب ٹھیک ہے، کاشف نے عاشر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ کشمالہ نے درمیان میں آ کر توپوں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ میڈم شمائلہ کی طرف سے کوئی پریشانی ہے؟ کاشف نے خولا اور کشمالہ کو آپس میں مصروف دیکھ کر عاشر سے پوچھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، ہو سکے تو اپنی الجھن مجھ سے شیئر کرو، شاید میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکوں۔ کاشف کا پرخلوص لہجہ عاشر کو مزید اداس کر گیا۔ جب سے شمائلہ گئی تھی اس کا دل گہرے رنج اور آزردگی کی لپیٹ میں تھا۔ پتہ نہیں کشمالہ اس کی ماں کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ یہ ایک نئی سوچ تھی جو وہ کاشف سے بھی شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت نہیں۔
ہاں میں تمہیں ضرور بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں، میرا خیال ہے تم لوگ کشمالہ کو بھی گھر لے جاؤ، اب وہ بہتر ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو کاشف مسکرا دیا بڑی مانی خیزی سے۔ اچھا لگتا ہے نا اس کی کیئر کرنا۔ عاشر نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ کاشف بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ بتا نا، یہ جو تو اب اس کی اتنی پرواہ کرنے لگا ہے بے وجہ تو نہیں ہے نا؟ کیا کوئی کام بے وجہ ہوتا ہے؟ عاشر نے الٹا اس سے ہی پوچھ لیا۔ جواباً وہ کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ ویسے میں سچے لوگوں کو ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوں۔ اس نے عملاً بھی کر دکھایا تھا۔ خولا اور کشمالہ بھی متوجہ ہو گئیں۔ کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ خولا نے پوچھا۔ ہو جائے گی، ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ مالا کو گھر لے چلتے ہیں۔ عاشر انکل کے پاس ہے کیونکہ ملکہ عالیہ ذرا دیر میں سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کاشف نے پھر سے کلاس لے لی۔ ایسی کوئی بات نہیں کاشف، دراصل میں تھک گئی تھی، اتنے دنوں سے بابا کی پریشانی، آج انہوں نے خوشی دی تو سمجھ نہیں آیا کس طرح ریئیکٹ کروں۔ اس نے معصومیت سے کہا تو عاشر بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے لہجے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی شرمندہ کرنے والا انداز نہیں تھا۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کاشف سے پوچھنے کا سوچ رہا تھا اسے لگا اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ اپنی ماں کی تلخ باتیں ذہن سے نہیں جھٹک پا رہا تھا، لیکن کشمالہ کی سادہ سی مسکراہٹ میں اس تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ ان تینوں کو گھر کی طرف رخصت کرتے ہوئے بھی شمائلہ کمال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ کشمالہ کو ایمرجنسی روم کی طرف لانے کے بعد وہ واپس پلٹ کر نہیں گیا تھا اس کامن روم کی طرف، اور نہ اب جانا چاہتا تھا۔ بے شک شمائلہ کمال تمام عمر وہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہتی، مگر یہ اس کی خوش فہمی ہی تھی کہ شمائلہ کمال اس کا انتظار کرے گی۔